یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ شاہجہاں پور میں گنگا ایکسپریس وے پر آج اور کل یعنی 3 مئی کو فضائیہ کے سب سے جدید لڑاکو اور ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو ٹیک آف اور لینڈ کرایا جائے گا۔ اس میں رافیل سے لے کر جگوار اور میراج جیسے لڑاکو طیارے شامل ہوں گے۔ سبھی لڑاکو طیارے بریلی ایئر فورس اسٹیشن سے پرواز بھریں گے۔ اس ایئر شو کا مقصد جنگ یا آفات کے وقت اس ایکسپریس وے کو متبادل رن وے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ یہ ملک کی پہلی ایسی پٹی ہوگی جہاں فضائیہ کے لڑاکو طیارے دن رات لینڈنگ کر سکیں گے۔ فضائیہ کی مشق کے پیش نظر کٹرا جلال آباد روڈ کل شام 7 بجے سے رات 10 بجے تک پوری طرح بند رہا۔ ضلع مجسٹریٹ دھرمیندر پرتاپ سنگھ نے بتایا، ساری تیاریاں ہم لوگوں نے کر لی ہے۔ ایئر فورس کی جو بھی ڈیمانڈ تھی وہاں پہ بیس ہاسپٹل بنانے کی، وہاں پہ CCTV کیمرے لگانے کی، تو نائٹ لینڈنگ سے سمبندھت جو بھی تیاریاں سبھی پوری کر لی گئی ہیں اور ایئر فورس بھی پوری ہماری تیاریوں سے سنتشٹ ہے۔ جہاں تک پبلک کی بات ہے تو کوئی بھی انٹری بنا پاس کے نہیں ہوگی۔ 2 تاریخ کو جو ہے پاس کے تھرو انٹری سبھی لوگوں کی ہے۔ 3 تاریخ کو ہم لوگ پبلک کو بھی پاس دیں گے اور اس کے لیے سٹی مجسٹریٹ کے کاریالے میں سمپرک کرنا ہوگا۔ گنگا ایکسپریس وے پر آج ہونے والے پروگرام میں آندھی اور بارش کے سبب اوقات میں تبدیلی کی گئی۔ لڑاکو طیاروں کی لینڈنگ صبح 9:45 سے شروع ہونے کی جگہ 11:30 بجے سے 1:30 بجے کے درمیان کی جا رہی ہے۔ ریاستی سرکار نے گروپ سی کے لیے ابتدائی اہلیت امتحان PET کی قانونی حیثیت کی مدت کو 3 برس کر دیا ہے۔ اس سے اتر پردیش سب آرڈینیٹ سروس سلیکشن کمیشن کے اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد اب امیدوار 3 سال تک گروپ سی کی نوکری کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ اس سے قبل یہ مدت 1 سال کی تھی۔ اس سلسلے میں بھیجے گئے حکم نامے کے مطابق اس کا فائدہ سال 2025 میں یا اس کے بعد منعقد ہونے والے PET امتحان کے امیدواروں کو ملے گا۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر فہرست کی صداقت کا تعین کرنے اور اس میں اصلاح کرنے کے ساتھ ووٹروں کے لیے ووٹنگ کے عمل کو زیادہ آسان بنانے کے مقصد سے نئی پہل کی ہے۔ اب الیکشن کمیشن موت کے اندراج سے متعلق اعداد و شمار براہ راست رجسٹرار جنرل سے الیکٹرانک طور پر حاصل کرے گا۔ اس سے بوتھ سطح کے افسران اور BLO کو بھی علاقائی پارٹیوں کے ذریعے ملی اطلاع کی دوبارہ جانچ کرنے میں سہولت ہوگی۔ اس کے علاوہ ووٹر پرچیوں کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے کمیشن نے ان کے ڈیزائن میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ووٹر کا سیریل نمبر اور جس حصے میں اس کا نام ہے وہ بڑے حروف میں نمایاں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کو کسی مخصوص برانڈ کی نہیں صرف جینرک دوائیں ہی تجویز کرنی چاہیے، جیسا کہ راجستھان میں عدالت عالیہ پہلے ہی حکم دے چکی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اگر پورے ملک میں اس ہدایت پر عمل کیا جائے تو اس سے بڑی تبدیلی آئے گی۔ اتر پردیش کھادی گرام ادیوگ بورڈ کے ذریعے چلائی جا رہی مفت ٹول کٹس تقسیم اسکیم کے تحت مالی سال 2025-26 میں دونا پتل بنانے والے کاریگروں اور روایتی دستکاروں کو دونا بنانے کی مشین مفت تقسیم کرنے کے لیے آن لائن درخواستیں مدعو کی گئی ہیں۔ امیدوار 15 مئی 2025 تک ویب سائٹ کے ذریعے اپنا اندراج کرا سکتے ہیں۔ امیدوار کی عمر 18 سے 50 سال کے درمیان ہونا لازمی ہے۔ ریاست کے گوتم بدھ نگر اور غازی آباد سمیت کئی مغربی اضلاع میں کچھ مقامات پر آج صبح تیز آندھی کے ساتھ بارش سے لوگوں کو راحت ملی۔ ہمیرپور میں اچانک تیز دھول بھری آندھی چلی تو شاملی میں صبح سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے موسم سہانا کر دیا۔ وہیں بدایوں میں بھی بوندا باندی ہوئی۔ میرٹھ، امروہہ، اٹاوہ، مین پوری میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش شروع ہوئی۔ مین پوری میں شہر کی بجلی گل ہوئی لیکن درجہ حرارت میں گراوٹ کی وجہ سے لوگوں نے راحت محسوس کی۔ گورکھپور اور بستی میں بجلی گرنے سے کل 4 لوگوں کی موت ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ نے آسمانی بجلی گرنے سے ہوئے جانی نقصان پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کی اہل خانہ کو امدادی رقم جلد دینے کی ہدایت دی۔ محکمہ موسمیات نے 2 دنوں کے لیے ریاست کے زیادہ تر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن 2 بجے FM سے نشر کیا جائے گا۔